السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ایسار وظیفے میں آپ کا سواگت ہے، استقبال ہے۔ ہم دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ اس چینل پر تشریف لے کر آئے۔ آج ہم جانتے ہیں سورہ رحمان کے بارے میں۔ سورہ رحمان پڑھنے اور سننے کے فائدے۔ اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو بہتر ہے، نہیں پڑھ سکتے تو صرف سن لیجئے اور سنتے سنتے اپنی جائز تمنا کے لیے دعا کیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور عطا فرمائے گا۔ جو بندہ سورہ رحمان پڑھتا سنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو پڑھنے سننے کا ثواب عطا فرماتا ہے اور جائز مقاصد میں کامیابی کامرانی عطا فرماتا ہے۔ ہم جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر ایک چیز کی زینت ہے اور قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے۔ جو بندہ سورہ رحمان پڑھتا ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ چند وجہ سے سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن یعنی زینت فرمایا گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات پر اعتقاد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے اس کی شکر گزاری کا اس میں زیادہ ذکر آیا ہے، کیونکہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 جگہ پر ارشاد ہوا ہے۔ اس صورت کو اس وجہ سے اس کو زینت قرار دیا گیا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ واقعہ، سورہ رحمان، سورہ حدید کی تلاوت کرنے والے کو زمین و آسمان کی بادشاہت میں جنت الفردوس کا مکین پکارا جاتا ہے اور پکارا جائے گا۔ سورہ رحمان کے بہت سارے فضائل ہیں، اس کے کچھ خاص فضائل آپ سمجھ لیجئے۔ جو بندہ پریشان ہو اور وہ پریشانی سے نجات چاہتا ہو تو جائز مقاصد کے لیے اس کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ جو بندہ پڑھتا سنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر رحمت کی نظر فرماتا ہے، اللہ اپنا اس پر فضل بھی فرماتا ہے، اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت ساری نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندوں پر رحم کرم فضل عطا فرماتا ہے۔ سورہ رحمان کے پڑھنے کے کچھ بینیفٹس، کچھ فائدے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سورہ رحمان پڑھنے کے فائدے، بینیفٹس اور سننے کے فائدے کیا ہیں۔ سورہ رحمان جو بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر سچے دل سے سجدہ ریز یا پھر سورہ رحمان کی تلاوت کرتا ہے، سنتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیسے میں برکت عطا فرماتا ہے اور اس بندے کے سب سے پہلے قلب کو روشن عطا فرماتا ہے، اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ جس جگہ پر پڑھا سنا جاتا ہے قرآن پاک تو اس جگہ پر اپنے رحمت کی بارش عطا فرماتا ہے، اس جگہ سے نحوست و بلا بباؤں کی اللہ خاتمہ عطا فرماتا ہے، اس کو دور فرماتا ہے۔ اور جو بندہ چاہتا ہے کہ مجھے اچھی جاب ملے تو سورہ رحمان پڑھ کر جائے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسے اچھی جاب میں کامیابی عطا ہوگی، یعنی کامیابی ملے گی۔ جو بندہ سورہ رحمان کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، مولا مجھے اچھا رشتہ عطا فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے اور اسے اچھا رشتہ عطا فرماتا ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے کاروبار میں برکت ہو، دکان میں، مکان میں، رزق میں، کھیت میں، کھلیان میں، یا جو وہ کام کر رہا ہے اس کام میں برکت ہو، اس کا پلاٹ نہیں بک رہا، دکان میں گراہک نہیں آتے، پھر یا دکان میں برکت نہیں ہوتی، آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، تو سورہ رحمان کو پڑھے یا سنے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے۔ اگر ہو سکے تو صبح جب دکان کو کھولے تو اس کو بجا کر رکھ دے، اگر بجا کر نہیں رکھ سکتا، کچھ ایسی جگہ کہ جہاں پر شور و غل زیادہ ہوگا تو ایئر فون یا بلوٹوتھ وغیرہ ایئر فون لگا کر اپنے کانوں میں سن سکتا ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں بھی برکت عطا فرمائے گا اور اللہ آپ کی اس دکان میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ جو گراہک آئے گا آپ کا سامان لے کر جائے گا، آپ کو پیسے دے کر جائے گا، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اور جو بندہ
जिस तरीके से यूँ कहिए कि मनी यानी पैसा जो होता है तो उसका इधर आता है इधर चला जाता है, तो वो जब पढ़े तो अल्लाह की बारगाह में अपने लिए खैर व बरकत की भी दुआ करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसके उस पैसे में खैर व बरकत भी अता फरमाता है। और कोई बंदा अगर किसी तरीके की परेशानी में मुब्तला है, गैर मुक़द्दमे में फंसा हुआ है, तो वो सूरह रहमान को पढ़े तो अल्लाह तबारक व तआला उसके उस पैसे में खूब बरकतें अता फरमाएगा। इसके सूरह रहमान के पढ़ने सुनने के इतने बेशुमार फ़ायदे हैं कि मुअर्रिख़ीन ने भी लिखा है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस सूरह मुबारकह के बारे में फ़रमाया है कि कुरान अज़ीम की ज़ीनत है ये सूरत, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला उसकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाता है। और सूरह रहमान की हुस्न इबारत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह रहमान को पढ़ने का हुक्म भी हज़रत फ़ातिमा हज़रत अली को दिया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि सूरह रहमान के कितने बेशुमार फ़ायदे हैं, हमें पढ़ने सुनने से क्या क्या मिलता है और इसके पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं आपने जान ही लिए। चलिए अब हम सूरह रहमान को शुरू करने से पहले सिर्फ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और हौसला अफजाई के लिए एक अच्छा सा कमेंट्स कर दें। अपने दोस्त यार अहबाब के पास में सदक़े जारिया और इन बरक़ात को हासिल करने के लिए आप ज़रूर भेजें। चलिए अब हम शुरू करते हैं, आप समाअत कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वल्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववضअल मीज़ान अल्ला तत्गौ फिल मीज़ान वक़ीमुल वज़न बिल क़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान वल अर्ज़ वदअहा लिल अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वल नख़्लु ज़ातुल अकमाम वल्हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। खलक़ल इंसान मिन सल्सालिन कल फ़ख़्ख़ार वखलक़ल जान्न मिन मारिजिन मिन नार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यख़रुजु मिनहुल लुअलुअु वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वलहुल जवारिल मुंशआतु फ़िल बहरि कल अअलाम
فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة والنخل ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام آمنت बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यहाँ से सूरह रहमान मुकम्मल हुई। अब आइए हज़रात दुआ करते हैं, मुख्तसर सी उस दुआ में शामिल रहिए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते, मौला जो सूरह रहमान पढ़ी सुनी है अल्लाह इसमें जो गलती खामियों से मुआफ़ अता फरमा। या अल्लाह तबारक व तआला हमारे पढ़ने सुनने में जो खामियों से दरगुज़र अता फरमा। या अल्लाह इसको अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा।
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے وسیلے سے تمام انبیاء، رسل، خلفاء، صحابہ، صحابیات، درجہ بدرجہ جتنے بھی لوگ ہیں اولاد آدم میں جس کا بھی خاتمہ بالخیر ہوا، تمام کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما۔ یا اللہ جس نے جس مقصد سے سنا، یا اللہ سب کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ جو قرض میں مبتلا ہیں مولا انہیں قرض سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ جن کی دکانیں ہیں اللہ ان کی دکانوں میں خیر و برکت کے نزول عطا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما، سب کے ایمان، عقیدے، جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت عطا فرما۔ مولا سب کے ہی رزق میں، گھر میں، کھیت میں، کھلیان میں، دکان میں، کاروبار میں، سب میں برکت عطا فرما۔ مولا تو رحمان ہے، رحم عطا فرما۔ مولا تو کریم ہے، سب کے پر کرم عطا فرما۔ یا اللہ تو ستار ہے، سب کے عیبوں کی پردہ پوشی عطا فرما۔ یا اللہ اپنا فضل، کرم، رحم عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر عطا فرما، حالات ہندوستان کو بہتر عطا فرما۔ یا اللہ سب کو اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہنے، زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا اپنا فضل، کرم عطا فرما دے جب دم واپسی اللہ پر لا الہ الا اللہ۔